ساتھ اب بھائی بھائی کی جائیداد کے اوپر پیسے کے پیچھے لڑائی ہے، جھگڑا ہے، قتل و غارت ہے، کیا خاص طور پہ رمضان المبارک کیا درس دیتا ہے؟ رمضان مبارک کا اگر حقیقی فلسفہ دیکھ لیا جائے تو مولانا بار بار ایک لفظ بول رہے تھے، برداشت. جی یہ تو عنقا ہو گئی. جب تک آپ پھر سے اپنی قوت برداشت کو بڑھاتے نہیں، معاملہ سلجھنے کا نہیں. بھائی بھائی کو برداشت نہیں کر رہا، اور بھائی بھائی تو چلو رہا معاملہ ایک طرف، جانب باپ کو اولاد برداشت نہیں کرتی. حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے تو عرض کیا میں شکایت کرنے آیا. فرمایا ہاں کس کی؟ وہ نہ میری جیب میں سے میرے ابا نے پیسے چوری کر دیے. اچھا. آپ نے فرمایا ایک صحابی کو فرمایا جاؤ ذرا اس کے ابے کو بلا لاؤ. اچھا. جب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا تو وہ بیچارے لرزتے ہوئے ہانپتے کانپتے آئے. جب آگے سید عالم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ تمہارے خلاف شکایت کرنے آیا تمہارا بیٹا کیا؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے سامنے تو غلط بیانی نہیں ہو سکتی، ویسے ہی نہیں میں کرتا، یہ مجھے پیسے دیتا ہی نہیں، مجھے ضرورت تھی میں نے اس کی جیب میں سے لے لیے. تو صحابہ کرام کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابے کو ڈانٹے نا. آپ اٹھے اور آپ نے اس کے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر اس کے باپ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فرمایا انتا و مالو کا ابوک، تو اور تیرا مال دونوں اسی کے تو ہو، اسی کے تو ہو. یعنی اگر باپ کبھی بیٹے کی جیب سے پیسے نکال لے تو وہ چوری نہیں. ہاں البتہ کسی باپ کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ جیب کا صفایا کر دے، بیچارے کو راستے میں کرایہ دینے کے لیے پیسے نہ رہے. البتہ اگر باپ نکال لے تو وہ چوری شمار نہیں ہوتی. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کو اسی انداز سے لیں جس انداز سے انہوں نے ہماری خدمت کی. 2 کروڑ روپیہ دے کر آپ 2 ملازم رکھ لیں، خدا کی قسم وہ ایسی خدمت نہ کر پائیں گے جیسی خدمت ماں اور باپ نے بچپن میں اپنے بچوں کی ہے. بچوں کو چاہیے وہ خیال کریں اپنے ماں باپ کا. اور جو یہ ہے باہمی محبت، مودت، پیار، ایک دوسرے کی خدمت، یہی وہ کمال تھا جو غیر مسلموں کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کرتا تھا. اب کیا پیش کریں گے انہیں؟ کیا پیش کریں گے انہیں کیا دکھاتے ہیں آپ باتیں میں بھی بہت سناتا ہوں اور بھی باتیں لوگ بہت کر لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم باتوں کو دیکھ کے ہمارے بڑے تھوڑے مسلمان ہو گئے. المیہ تو یہ مفتی صاحب کہ دنیا یہ دیکھتی ہے کہ مسلمان ہی کا دشمن ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ وہ کیسے ستم کی انتہا ہزار اس پر سوائے اس کے اور کیا کہوں کہ ہمارا کام لوگوں کو بتانا ہے، منوانا نہیں ہے، اور اس کو جس حد تک زور سے ہو سکتا ہے ہم بیان کرتے رہتے ہیں. اب ماننا نہ ماننا یہ لوگوں کا اپنا کام ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سننے والوں کو بھی اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. ایک فرد کہتا ہے ہم نے اصل میں یہ ہے کہ ایک موٹا سا ڈنڈا پکڑا ہوا ہے اور ہم اصلاح معاشرہ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، سب کو میں نے ٹھیک کر دینا. بندہ پوچھے کہ بندے دا پترا تو دس تو اپنا پہلے ٹھیک کر لے. یعنی ہم نے اپنا آپ کبھی نہیں دیکھنا، میں نے سب کو جو ہے ڈنڈا پکڑا ہوا جی میں نے سارے معاشرے کی اصلاح کر کے دم لینا ہے، کسی کو چھوڑنا نہیں اصلاح کیے بغیر. تو اپنی اصلاح کرتے نہیں. ہر فرد اگر اپنی اصلاح کر لے بشمول میرے تو انشاءاللہ تعالی معاشرہ درست ہو سکتا ہے، یہ ساری تلخیاں ختم ہو سکتی ہیں.